السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 26 ربیع الثانی، دن منگل ہے اور انگریزی تاریخ 22 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ انڈونیشیا میں زلزلے سے 162 افراد جاں بحق، 700 سے زائد زخمی۔ انڈونیشیا میں زلزلے سے 162 سے زائد افراد جاں بحق جبکہ 700 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP نے بری طرح متاثر ہونے والے ایک قصبے میں موجود ایک مقامی اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ زلزلہ انڈونیشیا کے مرکزی جزیرے جاوا میں پیر کے روز آیا۔ جاوا کے گورنر رضوان کامل نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ میں افسوس کے ساتھ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ مغربی جاوا میں زلزلے کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 162 تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زلزلے سے بے شمار عمارتیں تباہ ہو گئیں اور ابھی تک بے شمار افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ گورنر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ وقت کے ساتھ زخمی اور ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ بورڈ انڈونیشیا کے مطابق زلزلے میں 2200 مکانات تباہ ہوئے جبکہ 5300 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز نے گورنر کے حوالے سے بتایا کہ زلزلے کی شدت 5.6 تھی اور اس کا مرکز دارالحکومت کے جنوب مشرق میں 75 کلومیٹر دور واقع ایک قصبہ تھا۔ واضح ہے کہ انڈونیشیا بحر الکاہل کے گرد اس علاقے میں واقع ہے جو آتش فشاں اور زلزلوں کے حوالے سے بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ چین میں ریجنل تجارتی نمائش سے طالبان رہنماؤں کا خطاب۔ چین کے صوبہ یونان میں منعقد ہونے والی چین جنوبی ایشیا چھٹی نمائش سے طالبان رہنماؤں نے بھی خطاب کیا اور چین کے ساتھ تجارتی تعلقات کے فروغ کی پرزور حمایت کی۔ چین میں منعقدہ اس پروگرام کے مختلف سیشنز سے افغان نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اور افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے کابل سے ویڈیو لنک پر خطاب کیا اور اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے مختلف جہتوں پر بات کی۔ ملا عبدالغنی برادر نے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان میں سیکیورٹی کو اب یقینی بنا دیا گیا ہے اور اب افغانستان جنوبی اور وسطی ایشیا کے درمیان راہداری کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جنوبی ایشیائی ممالک سے کہتا ہوں کہ افغانستان اپنی ارشا کی ترسیل کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ ملا عبدالغنی برادر کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان میں بڑے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے صورتحال بہتر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں سیکیورٹی کی موجودگی کی وجہ سے تاپی پائپ لائن منصوبے جیسے بڑے منصوبوں پر کام میں تیزی آئی ہے اور دیگر بہت سے رکے ہوئے بڑے منصوبوں کو دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ نمائش 22 نومبر تک جاری رہے گی۔ اس نمائش میں جو افغان مصنوعات رکھی گئی ہیں ان میں پائن نٹ، زعفران اور قیمتی پتھر شامل ہیں۔ طلاق کے واقعات میں اضافے کو روکنے کے لیے بھاری ٹیکس لگایا جائے گا۔ معروف سعودی کالم نگار انجینئر طلال القشقری نے سعودی اخبار میں لکھے گئے آرٹیکل میں دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب میں طلاق کے واقعات بہت بڑھ گئے ہیں۔ ہر 10 منٹ میں ایک طلاق ہو رہی ہے۔ اسے روکنے کے لیے مؤثر اقدام کرنا ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طلال القشقری نے طلاق کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکنے کے لیے بھاری ٹیکس لگانے کی تجویز دی اور کہا کہ طلاق ٹیکس سے جمع رقم سے ایک فنڈ قائم کیا جائے جس سے شادی کے خواہش مند جوڑوں کی مدد کی جائے۔ طلال القشقری کا کہنا ہے کہ شام میں ایک رواج ہے جو طلاق کے اقدام سے روکنے میں مددگار رہا ہے۔ وہ یہ کہ اہل شام نکاح کے وقت مہر کی رقم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے کی ادائیگی نکاح کے وقت نقد ہوتی ہے۔ یہ نقد رقم معمولی رکھی جاتی ہے جبکہ رقم کا دوسرا بڑا حصہ ادھار رکھا جاتا ہے اور اس دوسرے حصے کا تعلق طلاق کے بعد سے ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق کی صورت میں مہر کے دوسرے حصے کی بھاری رقم ادا کرنی پڑتی ہے۔ سعودی کالم نگار نے لکھا کہ شام میں اس طرح سے طلاق کے واقعات کو بڑھنے سے روکا گیا ہے۔ سعودی کالم نگار کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ یہاں نہ صرف شوہر قصوروار ہے بلکہ بیوی کی جانب سے بھی معمولی باتوں پر طلاق کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے۔
استنبول دھماکہ، ترکیہ کے شمالی شام پر فضائی حملے۔ ایک ہفتہ قبل استنبول میں دھماکے کے بعد ترکیہ نے شمالی شام کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے AP کے مطابق ترکیہ کے حکام نے استنبول میں دھماکے کا ذمہ دار قرادم کردستان ورکرز پارٹی اور اس سے منسلک شامی تنظیموں کو ٹھہرایا تھا۔ حملے کے بعد ترکیہ کی وزارت دفاع نے ایک جنگی جہاز کی تصویر پوسٹ کی جس کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ عسکریت پسندوں کے حملوں کا حساب لیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ ترکیہ کی سرحد کے قریب اسٹریٹجک شہر کوبانی میں یہ فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ اس شہر پر ترکیہ نے پہلے بھی کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ شمالی شام کے قریب ایک محفوظ زون بنایا جا سکے۔ شام میں میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ترکیہ نے کردستان میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز کو نشانہ بنایا۔ برطانیہ کی ایک تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ فضائی حملوں میں شامی فوج کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جن میں SDF اور شامی فوج کے اہلکاروں سمیت کم از کم 12 افراد ہلاک ہوئے۔ چین میں 6 ماہ بعد کورونا سے پہلی ہلاکت، سخت حفاظتی اقدامات کا نفاذ۔ چین نے اتوار کو 6 ماہ بعد کورونا سے پہلی ہلاکت کا اعلان کیا جس کے بعد بیجنگ سمیت ملک بھر میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ امریکی نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق چین میں اتوار کو 24,000 سے زائد کورونا کے نئے کیسز رپورٹ ہوئے جن میں سے اکثریت ایسے کیسوں کی ہے جن کی علامات ظاہر نہیں ہوئی۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں رہائشیوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ صوبے کے مختلف اضلاع کے درمیان سفر نہ کریں جبکہ ریستورانوں، دکانوں، شاپنگ مالز اور اپارٹمنٹس بلاکس کی ایک کثیر تعداد بند ہے یا آئسولیٹڈ ہے۔ دوسری جانب انٹرنیٹ صارفین نے زیرو کووڈ پالیسی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور زینگزو شہر کے حکام کو عوام کی مدد کرنے میں ناکامی کی وجہ سے سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے کہ چین وہ ملک ہے جہاں سب سے پہلے کورونا کا کیس سامنے آیا تھا، تاہم سب سے پہلے اس وبا پر قابو پانے کا دعویٰ بھی چین نے ہی کیا تھا۔ البتہ زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت تاحال چین میں سخت کورونا پابندیاں لاگو ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ کی تقریب براہ راست نشر نہ کرنے پر BBC کو تنقید کا سامنا۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 کی افتتاحی تقریب کو براہ راست نشر نہ کرنے پر شائقین کی جانب سے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو، جو کہ غیر جانبدارانہ صحافت کا سب سے بڑا خود ساختہ علمبردار بنا پھرتا ہے، اس BBC کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے تقریب کو ریڈ بٹن سروس اور آن لائن پر بھیج دیا، تاہم ٹی وی پر براہ راست نشر نہ کرتے ہوئے قطر پر بیجا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ واضح ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے قطر کی میزبانی پر کی جانے والی اس منفی تنقید پر فیفا کے صدر نے مغربی ممالک کو منافق کہتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکنے کو کہا تھا۔ ورلڈ کپ کے آغاز سے ایک روز قبل دوحہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیفا صدر جیانی انفنٹینو نے کہا تھا کہ قطر میں غیر ملکی مزدوروں کے معاملے پر توجہ دینے کے بجائے جو کچھ یورپی اقوام اپنی گزشتہ تاریخ میں کرتی رہی ہیں اس پر انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ فیفا صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں خود ایک یورپی ہوں، ہمیں دوسروں کو اخلاقیات کا لیکچر دینے سے قبل ہم نے 3000 سال میں دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس پر ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ یوکرین کے ایٹمی پلانٹ پر گولہ باری، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ روس کے زیر کنٹرول یوکرین کا نیوکلیئر پاور پلانٹ گولہ باری سے لرز اٹھا، جس پر اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے نے مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے حملوں سے ایک بڑی جوہری تباہی کا خطرہ ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA نے کہا کہ اتوار کی رات کو 1 درجن سے زیادہ دھماکوں نے یورپ کے سب سے بڑے جوہری پاور پلانٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا کہ ہماری ٹیم کی کل اور آج صبح کی خبریں انتہائی پریشان کن ہیں۔ اس بڑے ایٹمی پاور پلانٹ کے مقام پر دھماکے ہوئے جو کہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ اس کے پیچھے جو بھی ہے اسے فوراً روکنا چاہیے، جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ تم آگ سے کھیل رہے ہو۔ پلانٹ مینجمنٹ کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے IAEA ٹیم نے کہا کہ سائٹ پر کچھ عمارتوں، سسٹمز اور آلات کو نقصان پہنچا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جوہری حفاظت اور سلامتی کے لیے اب تک اہم نہیں ہے۔ دوسری جانب روس اور یوکرین دونوں نے ایک دوسرے پر اس جوہری پلانٹ پر گولہ باری کا الزام لگایا ہے۔